اب آئیے پہلا اصول، عبادت میں اخلاص لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں بہت اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے رہے اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، یہی سیدھی ملت ہے، یہی درست ہے۔ اب آئیے اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی ہے پاک صاف کرنا، یعنی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا اور اسے پاک و صاف کرنا، اور عبادت میں دکھلاوے کی نیت کرنے سے یا پھر ضیاء و نفوذ کرنے سے عبادت ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن 3 لوگوں کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا۔ متعلم ہیں شاہد جنید بنگالی صاحب، ان کی بڑی مختصر سی تقریر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جناب شاہد صاحب بنگالی، متعلم جامعہ نور الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ محترم سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سرزمین یوپی کے دیور علاقہ سے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور میرے عزیز پیارے دوستوں اور بھائیوں، حاضرین جلسہ سرزمین ولید پور مئو، میں آج اس عظیم اجلاس عام میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عبادت صرف اللہ رب العالمین کی۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم تمام انسانوں کو، سب سے پہلے ہم تماموں کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، سنجیدگی سے سوچنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر کیوں بھیجا؟ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہماری زندگی کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ ہم تماموں کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لیں، یا پھر اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، یا پھر اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کے لیے زندگی بھر کی عیش و آرام کو اکٹھی کریں؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہم تماموں کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، یا پھر اپنے بیوی بچے کے لیے زندگی بھر کی عیش و آرام کی اکٹھی کر لے، یا پھر بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ مقصد ہم اللہ کے نزدیک اسی کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا، سورہ جاریات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تمام جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے نزدیک میری ہی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے نزدیک میری ہی عبادت کرے، یعنی تمام مخلوقات جنات اور انسان کا پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اسی کی عبادت و بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور کسی دوسرے کے سامنے اپنے پیشانی کو نہ جھکائے۔ اب یہاں
کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو عبادت کیا ہے؟ عبادت کے بارے میں بعض علماء کرام نے یوں فرمایا ہے طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ، کہ اللہ رب العالمین کا احکام پر عمل کرتے ہوئے جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا ان سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، اور اپنے اس کی اطاعت و فرما برداری اس طرح کرنا کہ دل میں اس کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف ہو۔ اور بعض علماء کرام نے عبادت کی تعریف اس طرح کیا اسم لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ہر اس ظاہری و باطنی قول عمل کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا اور اس سے محبت کرتا۔ ان دونوں تعریفوں سے واضح ہو گیا کہ عبادت اللہ رب العالمین کی محبت اور فرما برداری کرنے کا نام ہے، یعنی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے انہوں نے جن تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کو، منع کرنے کو فرمایا ہے ان سے دور رہنا، اجتناب کرنا، اور اس کی فرما برداری اس طرح کرنا کہ دل میں اس کے عذاب کا خوف اور محبت ہو، اور اپنے تمام اقوال و افعال کو ان کے رضا کے مطابق بنانا ہی عبادت ہے۔ اس جامع تاریخ سے یہ ثابت ہو گیا کہ عبادت چند شعائر ہی کا نام نہیں، مگر نماز، روزہ، حج وغیرہ، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، جس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہو، وہی عبادت۔ اب میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے چند اصول و ضوابط کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ وہ اصول و ضوابط ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے۔ اب آئیے پہلا اصول، عبادت میں اخلاص لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں بعد اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے رہے اور شرک وغیرہ سے منہ موڑتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، یہی سیدھی ملت ہے، یہی درست دین۔ اب آئیے اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی ہے پاک صاف کرنا، یعنی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا اور اسے پاک و صاف کرنا، اور عبادت میں دکھلاوے کی نیت کرنے سے یا پھر ضیاء و نفوذ کرنے سے عبادت ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن 3 لوگوں کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو شہید ہوگا، اسے دربار خداوندی میں لایا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کو ساری نعمتیں یاد کرانے کے بعد کہے گا بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کیا؟ وہ فرمائے گا اے اللہ میں تیرے لیے جنگ لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے بہادر کہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اس نے اللہ کے راہ کے لیے جنگ لڑا، لوگوں کو مال گرایا، جہنم رسید کر دیا، خود شہید ہو گیا، پھر بھی اس کو جہنم جانا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ لڑتے وقت اس کی نیت میں دکھلاوا آ گیا تھا کہ میں جنگ لڑوں تو لوگ مجھے شہید کہے، میں جنگ لڑوں تو لوگ مجھے بہادر کہے۔ اس دکھلاوے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے اور اس کو جہنم جانا پڑا۔ اس کے بعد اس شخص کو لایا جائے گا جو عالم دین تھا، قرآن کا قاری تھا، اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی نعمتیں یاد کرانے کے بعد بھی کہے گا بتا تم نے ان نعمتوں سے کیا عمل کیا؟ تو یہ بھی کہے گا اللہ میں تیرے لیے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، قرآن کا قاری بنا اور دوسروں کو قرآن کا علم دیا۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم دین سیکھا اور لوگوں کو سکھایا تاکہ لوگ تجھے عالم دین کہے، لوگ تجھے قرآن کا قاری کہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔
दिखलावे की वजह से उसको जहन्नम में जाना पड़ा। इसके बाद उस शख्स को लाया जाएगा जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की माल और दौलत की फरावनी अता की। इसको भी अपनी नेमतें याद कराने के बाद कहेगा, बता तू उन नेमतों से क्या अमल किया? तो वह कहेगा, अल्लाह मैं तेरे राह में माल खर्च करता रहा, यहाँ तक कि शहीद हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में भी कहेगा, कदबता तू झूठा है, तूने ये सब इसलिए किया ताकि लोग तुझे सखी कहे, लोग तुझे दानी कहे। कितनी अफसोस की बात है, उसने अपना सारा माल और दौलत खर्च कर दिया, अल्लाह के राह में सब कर दिया, फिर भी उसको जहन्नम जाना पड़ा क्योंकि उसके नियत में दिखलावा आ गया था। तो हम तमामों को चाहिए कि हम तमाम इंसान अब जो भी अमल करे दिखलावे से बाहर रहे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाह आलमीन तो हम तमामों को इखलास नियत के साथ इबादत और बंदगी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।